کیا آپ آسمان پر جائیں گے جب ریپچر ہوگا؟ مجھے آج خداوند نے کچھ دکھایا ہے، ایک ایسی جگہ جو بالکل خالی ہو جائے گی، اس میں کچھ بھی نہیں تھا، وہاں پر ایماندار ہیں۔ مجھے خداوند نے روح میں دکھایا، میری روح اوپر سے دیکھ رہی تھی جیسے ہوائی جہاز سے دیکھتے ہیں، نیچے جھاڑیاں تھیں، صرف جھاڑیاں، کافی دور تک کچھ نظر نہیں آتا تھا، خالی جگہ تھی، بالکل خالی، ایک بھی انسان نظر نہیں آتا تھا۔ ریپچر ہو چکا تھا اس وقت۔ کیوں کوئی انسان نہیں تھا؟ یہ خداوند نے مجھے بتایا ہے رویا کے بعد، جو میں نے ابھی دیکھی ہے۔ یہ صبح کا ٹائم ہے اور میں نے صبح کے ٹائم یہ رویا دیکھی ہے۔ خداوند نے مجھے بتایا کہ جب روح آسمان پر جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، روح کشش ثقل چھوڑ دیتی ہے، وہ گریوٹی چھوڑ دیتی ہے، اس لیے وہ نیچے نہیں رہ سکتی، وہ آسمان پر ہی جاتی ہے جہاں کی وہ ہے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ روح اپنے خالق کے پاس جائے، اپنے خالق سے جا ملے، یہ کلام میں لکھا ہے۔ روح ہلکی ہوتی ہے، کشش ثقل کا اس پر کنٹرول نہیں ہوتا، یہ جب جسم میں ہوتی ہے تو بھاری ہوتی ہے، جب وہ اپنے خالق سے جا ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جیسے مقناطیس ہوتا ہے، یہ اس طرح کی کشش ہوتی ہے۔ سورج، چاند، ستارے یہ گھومتے رہتے ہیں، لیکن روح صرف اپنے خالق کے پاس جائے گی اگر وہ خدا کے ہوں گے۔ جو اس کے نہیں ہیں ان کا حال بھی خدا نے مجھے بتایا اس رویا کے بعد۔ جو خداوند نے مجھے رویا میں دکھایا ہے یہ صرف ایک جگہ کا حال ہے، باقی سب زمین کا نہیں۔ اس ایک جگہ پر لوگوں کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے وہ ولڈرنیس میں عبادت کر رہے تھے۔ جب ان کا ریپچر ہوا وہ سب کے سب اٹھائے گئے۔ آپ بھی اٹھائے جائیں، یہ دعا کریں۔ آپ کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ آپ نوکری کر رہے ہیں تو کیا نوکری ہی کرتے جائیں گے ساری عمر اور کچھ نہیں کریں گے خداوند کے لیے؟ آپ کہیں گے میں تو نوکری چھوڑ نہیں سکتا، لیکن کچھ تو کریں، خداوند کے لیے کچھ کریں تاکہ وہ آپ کو برکت دے۔ کچھ تھوڑا سا ٹائم اسے دیں، کسی کو بتائیں تاکہ وہ نجات پائے، کوئی گواہی دے دیں، کسی کو کلام کی ایک آیت ہی سنا دیں تاکہ وہ زندگی پائے، وہ نصیحت پذیر ہو اور بچ جائے۔ کیا آپ ایسا نہیں کریں گے یا اپنی ضد پر قائم رہیں گے کہ مجھے پہلے یہ ملے گا تو میں کروں گا؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ الٹا آپ کا نقصان ہوگا۔ شروع کر دیں اس کام کو جو خداوند نے دیا ہے، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خداوند آپ کے لیے انتظام کرے گا کہ آپ وہ کام کر سکیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ جب ریپچر ہوگا، جب ہو چکے گا تو اس کے بعد زلزلہ آئے گا، بہت ہی بڑا، اور زمین الٹ جائے گی پوری کی پوری۔ جب الٹ جائے گی تو جو نیچے کے ہوں گے وہ نیچے چلے جائیں گے جہنم میں ڈائریکٹ۔
ان کی روحیں اوپر نہیں آ سکتی، کیونکہ خداوند انہیں پسند نہیں کرتا، ان کی سزا ہوگی۔ میں دعا گو ہوں اپنے لیے بھی کہ میں قائم رہوں، اور اپنے گھرانے کے لیے بھی۔ آپ بھی دعا گو ہوں کہ آپ کے خاندان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو راست باز بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے توبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں راست باز ہوں، میں نے تو توبہ کی ہوئی ہے، اب میں کوئی گنہگار ہوں۔ لیکن وہ ایک بات بھول گئے ہیں کہ راست بازی میں قائم رہنا ہے۔ ایک ہی بار راست بازی نہیں کرنی کہ توبہ کر لیں تو بس ٹھیک ہے، 1901 میں توبہ کی تھی بس ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد کچھ نہیں کرنا۔ یہ توبہ قائم رہنی چاہیے۔ توبہ ایک ایسی حالت ہے جو راست بازی کی ہوتی ہے، یہ پہچاننے کی حالت کہ میں گنہگار ہوں۔ ورنہ آپ کون سے راست باز ہیں اور میں کون سی راست باز ہوں؟ آپ کو اس ایمان میں قائم رہنے کی ضرورت ہے ہر وقت کہ خداوند یسوع نے میرے لیے جان دی تو میں راست باز ہوں، ورنہ میں کون سا راست باز ہوں؟ اگر آپ کہیں میں نے توبہ کی ہوئی ہے، اب میں سیدھا آسمان پر جاؤں گا چاہے میں جو مرضی کروں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ خدا آپ کے دل کو نہیں دیکھتا؟ روز آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ خداوند میں ہوتا ہے۔ ہم صرف عقل کی باتیں جاننا چاہتے ہیں، روح کی نہیں۔ جو سمجھ آتی ہیں صرف وہ باتیں۔ آپ کہیں گے تمہیں کیسے پتا ہے کہ ریپچر کیسے ہوگا؟ یہ حال تو کلام میں نہیں لکھا ہوا، ہم صرف وہ مانیں گے جو کلام میں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ مانیں، لیکن یہ بھی مانیں کہ یہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جب روح القدس آئے گا تو تمہیں سب باتیں بتا دے گا۔ یہ کون سی باتیں ہیں؟ یہ ریپچر کی باتیں ہیں۔ میں نے اپنا ریپچر دیکھا ہے، مجھے خدا نے دکھایا تھا، 2 بار دیکھا ہے۔ میں نے اپنی روح کو جسم سے نکل کر ہوا میں تیرتے دیکھا ہے۔ میری روح بہت خوش ہوئی، چھلانگیں مار رہی تھی، میں خوش ہوں، خداوند میں اڑ رہی ہوں۔ میں جمپ مار رہی تھی اوپر اور نیچے، جیسے ایک بال باؤنس کرتا ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی امی کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھا ہوا میں اڑتے ہوئے۔ آپ کہیں گے یہ باتیں خیالی ہیں، اتنا زیادہ خیال تو نہیں آ سکتا نا۔ اگر آپ کہیں کہ یہ اس کی سوچ ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، اپنے ذہن کی پیداوار ہے، تو دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو خدا نے ریپچر دکھایا ہے، رویا دکھائی ہے، بتایا بھی ہے۔ اب ایک ہی خیال دنیا میں اتنے سارے لوگوں کو تو نہیں آ سکتا۔ یہ کچھ ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے، خدا آپ سے بات کر رہا ہے، اسے مانے چاہتا ہے۔ میں بھی آپ کی طرح زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ یہ ہو نہیں سکے گا، آپ زندہ رہنا نہیں چاہیں گے، آپ جانا چاہیں گے خداوند کے پاس۔ جب آپ سچویشن دیکھیں گے جو اس طرح کی خراب ہے،
اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو بیوقوف ہے، یہ غلط کہہ رہی ہے، تو پھر آپ بتائیں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا ریپچر کے وقت؟ نیچے جائیں گے یا اوپر؟ کیا آپ نے دیکھا ہے؟ اپنی روح میں محسوس کیا ہے؟ مجھے دکھایا گیا ہے اور بتایا بھی کیا ہے۔ یہ جس کے لیے ہوتا ہے اسے یقین آ جاتا ہے، کیونکہ خداوند خدا کا روح ہوتا ہے اندر، وہ یقین دلاتا ہے، وہ قائل بھی کرتا ہے، وہ باتیں بتاتا ہے، یقین دلاتا ہے۔ اب ایک بات ہے کہ ساری باتیں ہی تو کلام میں نہیں لکھی ہوئی، کچھ باتیں ہمارے لیے ہیں، آج کے زمانہ کے لوگوں کے لیے۔ وہ کیسے جانیں گے ہم؟ ایک نئی بائبل تو نہیں بن سکتی، کلام تو وہی ہے، اسی سے ہم نے تربیت پانی ہے۔ لیکن بتایا کیا گیا ہے کہ جب روح القدس آئے گا تو تمہیں سب باتیں بتائے گا۔ سب باتیں مطلب روح کی باتیں، ہر طرح کی، ریپچر کی بھی، تاکہ آپ تیار ہوں۔ بہت سے لوگوں کو یہ دکھایا گیا ہے، اگر آپ نہیں جانتے، دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کو ریپچر دکھایا گیا ہے۔ اگر آپ نیٹ پر سرچ کریں تو بہت سے ایسے ہیں جنہیں خدا نے دکھایا، صرف مجھے ہی نہیں، تاکہ ایک گواہی ہو اور آپ بچ سکیں اور توبہ کریں۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر آپ یہ کہتے رہیں گے کہ اسے تو نہیں پتا، یہ کلام کے خلاف ہے کہ ریپچر کی باتیں کسی کو بتائی جائیں، دکھایا جائے کہ ایسے ہوگا، یہ راز کی باتیں ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ میں راز کی باتیں ظاہر کروں گا۔ کلام میں لکھا ہے پرانے عہد نامے میں کہ مجھ سے دریافت کر اور میں تجھے بتاؤں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ یہ کلام کی آیت ہے، آپ ڈھونڈ لیجئے گا۔ کلام میں ہمارا حال کیسے لکھا جائے گا؟ وہ روح القدس ہی بتائے گا۔ کیا ایک ایک آدمی کا حال کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کو کیسے ہدایت ملے گی؟ جب خداوند آسمان پر گیا تو اس نے نیچے زمین پر ہماری ہدایت کے لیے روح القدس کو بھیجا، جو ہمارا استاد ہے، یعنی یسوع ہی استاد ہے، جو روح القدس کے ذریعے ہمارے پاس آیا۔ اس نے اپنا روح بھیجا ہے تاکہ ہماری مدد کرے، اس کی بات مانے اور خداوند کے کلام کے مطابق اپنی تیاری کریں۔ ہمارے یسوع مسیح نے خود اپنے آپ کو بھیجا ہے روح کی صورت میں، کیونکہ روح القدس یسوع کا روح ہے۔ اس نے اپنے آپ کو روح کی صورت میں بھیجا ہے تاکہ ہمارے ساتھ ابد تک رہے، کیونکہ اس نے اپنے کلام میں کہہ دیا تھا، میں تمہارے پاس پھر آؤں گا۔ وہ ہمارے پاس پھر آیا ہے ہماری ہدایت کے لیے، سو اس کی سنیں، کیونکہ روح القدس ہی وہ زندہ کتاب ہے جو کلام مقدس میں لکھی ہوئی باتوں کو ثابت اور پورا کرتا ہے۔ وہ آپ کو پچھلی باتیں بھی بتائے گا، مستقبل کا حال بھی بتائے گا، آپ کا حال بھی بتائے گا، آپ نے جو ماضی میں کیا ہے وہ بھی بتائے گا، آپ جو حال میں کر رہے ہیں وہ بھی بتائے گا، اور آپ کے ساتھ مستقبل میں کیا ہوگا وہ بھی بتائے گا۔
کیونکہ روح القدس ہماری زندہ کتاب ہے جو ہمیں دی گئی، جس کو نازل کیا ہے ہمارے یسوع مسیح نے۔ اس نے خود یہ کہا میں جاؤں گا تو روح القدس کو بھیج دوں گا۔ آج روح القدس ہمیں طاقت دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، لیکن عقل بھی دیتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں، جب تک بات پوری نہ ہو جائے ہم کسی کا یقین نہیں کریں گے۔ بعض باتیں ایسی ہیں جو پوری نہیں ہو سکتی۔ اب ریپچر کو دیکھ لیں، یہ اگر پورا ہو جائے تو کیا آپ رہیں گے؟ پھر گواہی کس کو دینی ہے؟ یہ روح القدس کی باتیں ہیں جو چاہتا ہے کہ ہم سیکھیں، ہم اس سے سیکھیں۔